بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. وقت دیکھ لیجئے گا. بزرگوں، دوستوں، ہمارے اور علماء دیوبند ہمارے اور علماء بریلوی کے درمیان 4 موضوعات طے ہوئے تھے، جن میں 2 ہماری طرف سے تھے اور 2 مولانا فخر الدین صاحب کی طرف سے تھے. علماء دیوبند کی طرف سے 2 موضوع تھے. پہلا موضوع ہے احمد رضا بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں، لہٰذا شرائط کی روح کے اعتبار سے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں، اور قرآن اندازی میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت علماء دیوبندی کے نام قرآن اندازی ہوئی ہے، اس لیے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں اور علماء بریلوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عبارات ہم پیش کریں ان کا مدلل مفصل جواب عنایت فرمایا جائے. نمبر 1، ایک بات میں عرض کر دوں، آپ کو اپنے لیے علماء اہل سنت کا لفظ آپ استعمال نہ کریں. جو لکھا ہوا ہے کیوں؟ اچھا، آپ بھی نہیں کریں گے؟ آپ مت کیجیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے انبیاء اور اولیاء کو، شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شمار کیا ہے. یہ ہمارے پاس ترجمہ کلام پاک رکھا ہوا ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. آیت کا تعلق شیطان کا اس آیت کا تعلق شیطان لعین سے ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس کے ذیل میں لکھا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اسی کے ذیل میں یہ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کہا ہے مفتی صاحب؟ یہ کنز الایمان اور یہ ابھی بالکل نیا ترجمہ ہے، رضا اکیڈمی بمبئی سے شائع ہوا ہے. اس کی جو فہرست مضامین ہے بالکل اخیر میں 1124 پر آپ حضرات بھی نوٹ فرما لیں. لکھا ہے انبیاء اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں دلیل کے طور پر قرآن کریم کی 4 آیتوں کے ٹکڑے پیش کیے ہیں. دوسرے نمبر کی آیت ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، سورہ اعراف. قرآن کریم کی پوری آیت یہ ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ ہے. اسی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا اور اتروائے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑے، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. اس میں آیت کا تعلق شیطان سے ہے. انبیاء اور اولیاء کو کہاں سے گھسا دیا ہے؟
کیا شیطان بھی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء میں شمار ہیں؟ اس بات کا جواب نمبر 2. ابھی یہ اعتراض ہے جی، اس کا جواب تو بعد میں دیں گے نا. وہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ انہوں نے لکھا کہ انبیاء اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، تو کیا شیطان بھی انبیاء اور اولیاء میں سے ہے؟ چونکہ یا انبیاء اور اولیاء شیطان میں سے ہیں، یا تو شیطان انبیاء اور اولیاء میں سے ہے، یا پھر انبیاء اور اولیاء نعوذ باللہ شیاطین میں سے ہیں. تبھی تو اس آیت کو یہاں پر انہوں نے استدلال کے طور پر ذکر کیا ہے. نمبر 1 اس کو نوٹ فرما لیجئے، اس کا جواب عنایت فرمائیں. نمبر 2 نہیں تو 15 منٹ کے بعد اس کا جواب دیں گے نا. اچھا ضروری نہیں ہے، اب تو کم از کم 15 منٹ کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہے، کم کی کوئی قید نہیں. تو اس کا جواب عنایت فرمایا جائے. اور قرآن کریم کی کسی آیت کا بھی انکار یا غلط جگہ پر اس کو چسپا کرنے سے کفر لازم آتا ہے. اسی لیے اسی آیت کی وجہ سے احمد رضا خان بریلوی کافر ہوتے ہیں. یہ تحریر کی روشنی میں جو انہوں نے یہ یہاں اس میں قرآن کریم کے ذیل میں لکھی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد. حضرات، آپ نے سنا ان کا دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ مولانا احمد رضا خان کافر ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہوا. اس دعوے کی دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کیا ہوا ہے، اس کے اخیر میں جو فہرست چھپی ہے اس فہرست سے پیش کیا. پہلی بات تو وہ یہ بتائیں کہ وہ فہرست کس کی بنی ہوئی ہے. ایک فہرست بنائی کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے بنائی یا کسی اور نے بنائی؟ اگر اعلیٰ حضرت نے بنائی تو ان کا اس فہرست کو پیش کرنا صحیح ہوگا، اور اگر اعلیٰ حضرت نے نہیں بنائی، کسی دوسرے نے بنائی اور چھاپنے والے نے اسے اس کے ساتھ ملا کے چھاپا، جیسے کتاب کے ساتھ آپ دیکھیں مختلف تراجم میں خود مولانا اشرف علی صاحب کے ترجمے میں شروع میں کچھ لکھا ہے، کچھ رموز ہیں، کچھ ابتدائی کیا ہے اوپر اس والے کی طرف سے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا دوسرے کی بنائی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہ ہو تو انہوں نے جو یہ فہرست پیش کی ہے، یہ فہرست پیش کرنا ان کا دھاندلی ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا یہ بتائیں ہمارے مخالف مناظر کہ وہ علماء دیوبند کے نمائندہ ہیں یا ان کا علماء دیوبند کے مسلک سے کوئی الگ مسلک ہے. یہاں ہم جو آئے ہیں علماء بریلوی کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہیں. میرا اپنا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. وہ جو آئے ہیں وہ علماء دیوبند کے نمائندہ اور وکیل بن کے آئے ہیں، ان کا مجھ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. آج سے پہلے مولانا عبد المالک صاحب سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں، میں ان کو پہچانتا بھی نہیں. مولانا طاہر صاحب سے تو کئی جگہ مناظرے میں ملاقات ہوئی ہے، مگر مولانا عبد المالک صاحب کو میں آج پہلی بار جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو کوئی رہے ہوں گے آپ کی، ہاں رہے ہوں گے، لیکن مناظر وہ تھے اس لیے میں ان کو جانتا تھا، اور دلکولہ میں الحمدللہ مناظر میں تھا. تو میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کے نمائندے اور وکیل ہیں، اور وہ
مسلک دیوبند کے نمائندے اور وکیل ہیں، تو وکالت کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں یا وہ اپنی ذاتی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ذرا پہلے وہ یہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مولانا مطیع الرحمان صاحب کو مجھ سے یہ مطالبہ کرنے سے پہلے مولانا فخر الدین صاحب سے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کس حیثیت سے بات کر رہے تھے۔ شرائط جب انہوں نے طے کیے تو کس حیثیت سے طے کیے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وضاحت بھی ہے، شرائط کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مخالف مناظر مولانا مطیع الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ یہ فہرست جو ہے پریس والوں نے چھاپ دی ہوگی یا کسی اور نے لگا دی ہوگی۔ میں مولانا مطیع الرحمان صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے یا نہیں، اور اس ترجمے کے ذیل میں جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو فہرست مضامین بھی ساتھ ساتھ ہی وہ شائع کرتا ہے۔ چونکہ یہ ترجمہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا ہے، فہرست مضامین آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے، تو یہ بھی دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ ہی بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ہی یہ فہرست مضامین شائع کی ہے یا کسی دوسرے نے شائع کی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے یہاں کہیں اس ترجمہ کلام پاک میں ہونا چاہیے، اور یہاں نہیں ہے۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب ہمارے فریق مخالف نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے علماء بریلوی کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علماء دیوبند نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارے علماء کا کام جو ہے مسلمانوں کو کافر بنانا نہیں تھا بلکہ کفر بتانا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو فہرست مضامین ہیں، اس فہرست مضامین کی روح سے آپ خود چونکہ مفتی ہیں، بحیثیت مفتی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا آدمی کافر ہوا یا نہیں کہ جس نے انبیاء اور اولیاء کو شیطان کے ساتھ ملا دیا ہے، یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ملا دیا ہے؟ حضرات، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا نہیں، میں نے کوئی بات کہی نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی فہرست بنائی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صاحب شرائط میں ہی موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے ہوں۔ شرائط کے مطابق ہمارے مخالف مناظر علماء دیوبند کے وکیل ہیں۔ شرائط کے مطابق میں علماء بریلوی کا مناظر اور نمائندہ وکیل ہوں۔ وکیل کا کام ان کی وکالت کرنا ہے، اپنی طرف سے اپنی کوئی بات کہنی نہیں ہے، ان کی ترجمانی اور ان کی نمائندگی کرنا ہے۔ مولانا نے ابھی ایک بات کہی، مجھ سے پوچھا کہ یہ فہرست ہے کہ نہیں ہے، اور آپ مفتی ہیں تو آپ حکم بتائیے۔ چونکہ فہرست ترجمے کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ اعلیٰ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فہرست آخر میں کسی اور کا نام نہیں ہے۔ حضرات، قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، مگر آپ دیکھیں قرآن کریم اٹھا کے کہ الحمدللہ سے پہلے بھی قرآن کریم کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بھی پہلے قرآن کریم میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا وہ بھی قرآن ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا فرمایا ہوا کلام ہے؟ اللہ کا فرمایا ہوا کلام نہیں ہے۔
جس نے چھاپا ہے یا جس نے چھاپنے کے لیے دیا ہے اس نے اس سے پہلے لکھا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں، یہ فلاں سورہ ہے۔ چھاپنے والے نے یا ترتیب دینے والے نے ایسا کیا، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ تو فہرست کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کی کتاب ہے اسی کی بنوائی ہوئی فہرست ہو۔ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ بلا شبہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، مگر ترجمے کے ساتھ جو فہرست ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بنوائی ہوئی ہے، یہ وہ ثابت کریں، چونکہ وہ کافر کہتے ہیں اسی بنیاد پر۔ تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل ان کو دینا ہوگی، صرف اس احتمال کی بنیاد پر یا اس گمان کی بنیاد پر کہ فہرست اس کے ساتھ شائع ہوئی ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت ہی کی ہوگی، تو ہوگی یا ہو سکتی ہے کہ بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا۔ جب تک کافر کہنے کے لیے کوئی پکا مضبوط ثبوت نہ ملے کافر نہیں کہا جاتا۔ احتمال کی بنیاد پر تو طلاق بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہو، تو طلاق دے دی ہو پہ طلاق نہیں ہو جائے گی، طلاق کے لیے ثبوت چاہیے، گواہ چاہیے۔ تو یہ تو طلاق معمولی مسئلہ ہے، کافر کہنے کے لیے بغیر ثبوت کے کیسے کسی کو کافر کہہ دیا جائے گا؟ مولانا کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کفر اور اسلام کے ثبوت کے لیے کیا طریقہ ہے۔ ارے کفر کے ثبوت کے لیے جب تک دلیل قطعی نہ ہو کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ علماء اہل سنت کا اور تمام متقدمین ابھی آپ نے یہ کہا کا موقف یہی ہے۔ سب میں نے اپنے کو نہیں کہا، علماء اہل سنت کا موقف یہ بتایا ہے، علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے، اور الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت، مگر ہم کہتے ابھی چونکہ گفتگو چل رہی ہے علماء بریلوی دیوبندی کی، اسی لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ورنہ علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے، تمام بزرگان دین کا اور تمام ائمہ کرام کا موقف ہے کہ جب تک کسی کے لیے کوئی دلیل قطعی مہیا نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کافر کہنا تو بڑی بات ہے۔ ارے احادیث کی روشنی میں خبر واحد جب تک صحیح نہ ہو یا حسن نہ ہو اس وقت تک اس لیے کوئی فرعی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ جب تک فرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، یہاں تو کفر کی بات ہے، کفر کے لیے دلیل قطعی چاہیے، جیسا کہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محض احتمال کی بنیاد پر، محض شبہ کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، ورنہ اگر شبہ کی بنیاد پہ کافر کہا جائے تو جو چاہے جس کو چاہے وہ کافر وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور کافر جب کسی کو کہیے گا تو کافر کہنے کے لیے جو وجہ بتائیے گا وہ وجہ آپ کو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ یقیناً یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو کافر کہنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، دلیل ظنی بھی کافی نہیں ہے، اور وہ جو فقہائے کرام جس کو قطعی کہتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ علماء اصول، علماء متکلمین کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے وہ دکھانا پڑے گا، اور جب تک وہ نہ دکھائے آپ کسی کو کافر نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک آپ وکیل ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں تو آپ کو آپ کے اکابر نے، مولانا اشرف علی تھانوی نے، مولانا قاسم نانوتوی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، مولانا خلیل احمد امبیٹھی نے، مولانا آپ کے محمود الحسن صاحب نے، جو آپ کے اکابر ہیں، انہوں نے کافر کہا ہے یا اعلیٰ حضرت کو انہوں نے مسلمان مانا ہے؟ اگر انہوں نے مسلمان مانا ہے تو آپ کافر کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں، یا انہوں نے مسلمان کہا ہے تو آپ کے ان بزرگوں نے جھوٹ کہا ہے۔ دونوں میں سے ایک ضرور تقیہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ان بزرگوں کے کلام کی روشنی میں یہ بتائیے کہ مولانا احمد رضا جن کو آپ کہہ رہے ہیں امام اہل سنت، وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ آپ اپنے ان بزرگوں کی روشنی میں کے کلام کی روشنی میں جن کی آپ نمائندگی اور وکالت کر رہے ہیں وہ بتائیے، آپ کے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ دعویٰ ان کا دلیل دے کہ فہرست اعلیٰ حضرت کی ہے۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب، پہلے تو ابھی آپ نے یہ کہا تھا، جب میں نے علماء اہل سنت بولا تو آپ نے انکار کیا تھا، آپ مولانا احمد رضا خان کو امام اہل سنت نہ بولیے۔ یہ ان کا لقب ہے، جیسے یہ ان کا لقب ہے، جیسے آپ کے ہاں لقب ہے قاسم العلوم، نہیں ہے، آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیے۔ چلیے آگے بات آئے گی اسی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اپنے فریق مخالف مفتی مطیع الرحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ بات کو طول نہ دے کر اور ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف
مختصر الفاظ میں مختصر بات کر کے ان کو حکم شرع جو ہے وہ ظاہر کر دینا چاہیے تھا. یہ ترجمہ کلام پاک ان کا ہے, فہرست مضامین ان کی ہے, یہ ہم نے اپنی طرف سے شائع نہیں کی ہے. تو یہ تو ان کے ذمے ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری کتابوں میں یہ فہرست مضامین کس نے شائع کی ہے. یہ ان کے ذمے ہے, اس کا ثبوت فراہم کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. اگر ہاں وہ ہماری کوئی اس طرح کی کتاب پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں تمہاری کتاب میں تم کہو, تم بھی ثابت کرو, تو تب ہم ثابت کریں گے. ترجمہ کلام پاک ان کے اعلیٰ حضرت کا ہے, فہرست مضامین ان کی اعلیٰ حضرت کی ہے, اور ان کی تمام جماعت نے, انہوں نے کیا یا ان کی جماعت نے کیا متفقہ طور پر. یہ ابھی سال 2 سال پہلے ہی رضا اکیڈمی نے اور بہت سارے علماء نے بیٹھ کر اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اور انہوں نے شیطان لعین کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے ساتھ ملایا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی کھلی توہین ہے. اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ شیطان لعین کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا جائے, یا انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء اللہ کو شیطان کے ساتھ ملا دیا جائے. جی, انبیاء علیہ السلام کی اتنی کھلی توہین کے بعد بھی کیا مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب کو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ ہے؟ دوسری بات, انہوں نے کہا کہ آپ کے علماء, آپ جو ہے کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں. آپ کے حضرت مولانا اشرف نصاب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے مولانا احمد رضا خان صاحب پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. میں نے اپنے فریق مخالف مولانا مطیع الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ ہمارے علماء کا کام جو ہے وہ کافر بنانا نہیں تھا, وہ کفر بتانا تھا. لیکن آپ مجھے یہ دکھائیے کہ انہوں نے کہیں یہ لکھا ہو کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے. تو میری مولانا مطیع الرحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ بات کو طول نہ دے کر یہ جو فہرست مضامین ہے اس پر جو حکم شرائع ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جائے. ہو گئی, میں گفتگو کروں. اور شرائط مناظرہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے. ہاں, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء دیوبند کے فتوے سے وہ کافر ہیں. تو میں مولانا مطیع الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ بات کو طول نہ دے کر اور ان کو نہ الجھا کر صرف سیدھے سادے لفظوں میں یہ بتائیے کہ یہ ترجمہ کلام پاک اور یہ فہرست مضامین ان کی ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو حکم شرع کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تب بھی حکم شرع کیا ہے, آپ یہ ظاہر فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم, اما بعد. حضرات, آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, قاعدہ یہ ہے کہ دعویٰ جو کرے دلیل وہ دے. یہ مولانا نذر محمد صاحب درسگاہ میری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یا یہ میرا دارالافتاء نہیں کہ آپ مجھ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا مجھ سے فتویٰ پوچھنے آئے ہیں. آپ کو یہ بھی سلیقہ نہیں کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں. دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں, تو دلیل آپ کو دینا چاہیے. اور دلیل دینے کی بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ فہرست مولانا احمد رضا کی ہے کہ نہیں ہے, اور وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے, میں فتویٰ دوں. ارے فتویٰ ہی اگر آپ کو معلوم کرنا تھا میرے ہاں لکھ کے بھیج دیے ہوتے, مجھ سے موبائل پہ پوچھ لیے ہوتے, میرے انٹرنیٹ پہ آپ نے سوال ڈال دیا ہوتا, میں جواب آپ کو دے دیتا. یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی کسی کو, یہ سب سارا پاپا ملنے کی ضرورت کیا تھی. تو آپ فتویٰ پوچھنے نہیں آئے ہیں یہاں, آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں. دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں, تو دلیل آپ کو دینا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ جس کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر مولانا احمد رضا خان صاحبی کی فہرست بنائی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے, مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہیں. یہ آپ نے ہم سے سوال کیا. میں نے جو کہا تھا مولانا, آپ پوری بات مجھے میری ہونے دیجئے, پھر آپ کہیے. آپ حضرات سن رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہیں.
اگر ہم یہ دکھا دیں کہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، تب تو پھر ان کو یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ صاحب میں نے ان کی وکالت غلط کی ہے، ان کا مسلک یہ نہیں، وہ مسلک ہے ان کا۔ یہ لیجئے کتاب مجالس الحکمہ، اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند 5ویں جلد کا کتاب النکاح بھی نکال کے رکھیے، یہاں نہیں ہے، وہ ادھر ہے، دیکھ لیجئے یہ کتاب ہے مجالس الحکمہ۔ مولانا جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ فہرست مولانا احمد رضا کی بنائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ ثابت کیجئے۔ آپ بھی کہہ دیجئے کہ مجالس الحکمت ہمارے گھر کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، ثابت کیجئے، تو پھر میں ثابت کروں گا بعد میں۔ یہ مجالس الحکمت کیا ہے وہ سن لیجئے، یعنی ملفوظات اشرفیہ، ذخیرہ ملفوظات و افادات حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدد ذلہ العالی، یہ ان کے ہیں۔ ایک مرتبہ اس میں ہے صفحہ نمبر 216، اور یہ کتاب چھپی ہے چھاپی ہے باہتمام ناظم مکتبہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی۔ اس میں ہے ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کیوں کافر نہ کہیں۔ فرمایا کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت ہے، نہ کافر نہ کہنے کے لیے تو وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں، وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کافر نہیں کہتے ہیں۔ مجالس الحکمہ ہی کا صفحہ نمبر 215 ہے، 15 میں لکھتے ہیں مجلس پنجاہ دوم، صفحہ نمبر 215، بریلی والوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔ اس میں ہے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ کن سے پوچھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی سے۔ فرمایا ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا؟ اسی میں پھر ہے، ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں ہوتا، اہل ہوا کافر نہیں ہے۔ تو ان کے بزرگ، ان کے اکابرین میں جن کا شمار ہے مولانا اشرف علی تھانوی، جن کی نمائندگی کرنے، وکالت کرنے کے لیے یہاں وہ آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ان کے وکیل ہیں جو کہہ رہے ہیں مولانا احمد رضا کافر ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کے مولانا اشرف علی نے غلط کہا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں؟ مولانا مطیع الرحمان صاحب، آپ ہی کو نہیں، جب بھی ایمان کی ضرورت پیش آئی فوراً آپ جو ہے دیوبند کی طرف بھاگے ہیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک پرانی عادت ہے، لیکن میں نے جو آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہ دے کر میری بات ادھوری ان کے سامنے پیش کی۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، اپنی عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، ہمارے اکابر نے یہ کہاں لکھا ہے، یہ دکھائیے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے اکابر نے اگر کہیں یہ لکھا ہو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، آپ یہ دکھائیے۔ آپ تو ان سے ایمان مانگنے کے لیے چلے گئے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دکھائیے انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، اور آپ الٹ دکھا رہے کہ انہوں نے لکھا کہ کافر نہیں ہے۔ دوسرے یہ، میں ہوں سائل، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ آیات جو ہے بطور دلیل پیش کی تھی یا کیا، کیسے پیش کی تھی؟
دلیل کے طور پر پیش کی ہے انہوں نے، یہ ویسے ہی پیش کی ہے. آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں. حضرات آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں میں سائل ہوں، یعنی پوچھنے والا ہوں. وہ سائل ہے کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں؟ وہ فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں نا، پہلے وہ تو فتویٰ لگا دیا انہوں نے. تو فتویٰ لگانے والا جو کافر کہے گا وہ دلیل دے گا کہ وہ پوچھے گا. چلیے میں ان کی بات یہاں تک، وہ اگر سائل ہیں تو میں سائل کو واپس نہیں کرتا. ہمارا فیضان عام ہے، ہم ان کو جواب دیں گے سوال کا. یہاں انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہمارا ایمان، یہ کہا کہ آپ اپنے ایمان کے لیے دیوبند کی طرف جاتے ہیں کہ دیوبند والوں نے ہم کو مومن کہہ دیا ہے. ارے ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ ہم دیوبند والے بھی گھٹنا ٹیک کے مان رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو. ان کو ماننا پڑا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں. تو ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ بریلی سے دیوبند تک میں اس کا سکہ چل رہا ہے. ہم بھی الحمدللہ دعویٰ کہ مسلمان ہیں، اور آپ کے بزرگوں نے ہم کو مان لیا کہ ہاں آپ مسلمان ہیں. مگر آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ آپ اپنے کو تو مسلمان کہتے ہیں مگر دوسرا کوئی آپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا ایمان الفضل ما شہدت بہ العادہ، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. آپ تو گواہی دے دیے، آپ کے بزرگوں نے گواہی دے دی کہ علماء بریلوی مسلمان ہیں. ابھی آپ نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی عبارات کی روشنی میں مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے؟ جس کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنی اعلیٰ حضرت کی عبارات کی روشنی میں کافر سمجھا یا کہا، مگر پھر بھی کافر نہیں کہا بلکہ مسلمان مانا. عبارات کی روشنی میں تو کافر سمجھا، لیکن کہا کہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. تو کیا آپ کے بزرگوں کے پیچھے کافر کے پیچھے، بزرگوں کی نماز کافر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ ہماری نماز تو کسی کافر کیا، ہم فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ کی نماز کتنی کمزور ہے، کیسی خراب ہے کہ آپ کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. جس کو کافر کہیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ سے کل کیا بعید ہے، کسی ہندو کے پیچھے پڑھ لیجئے، کسی سکھ کے پیچھے پڑھ لیجئے، پتہ نہیں کس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے. دوسری بات حضرات، ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا. مسلمان جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، تو کافر ہونے کا انکار کیا کہ اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. ابھی تو میں نے ایک کتاب دکھائی نا، ابھی تو میں کتابوں کی فہرست نکال دوں گا کہ صاحب ان کے بزرگوں نے کہاں کہاں لکھا ہے، کب کب لکھا ہے کہ بریلی والے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز ہماری ہو جائے گی، اور ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. ابھی تو میں سب دکھاؤں گا. ابھی تو یہ قدم ہی رکھا ہے، پہلا قدم رکھا ہے. حضرات اب آئیے، آپ نے سوال کیا تو میں سوال کو، سائل کو ٹالوں نہیں، میں جواب دے دوں ان کو. میں یہ کہتا ہوں، انکار کرتا ہوں کہ وہ فہرست مولانا احمد رضا جن کو آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. جس طرح میں صاف ستھری بات میں کہتا ہوں، آپ بھی اعلان کے ساتھ کہہ دو کہ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی کی نہیں ہے. براہین قاطیہ ہمارے اپنے بزرگ کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی کی نہیں ہے. تحذیر الناس مولانا قاسم نانوتوی کی نہیں ہے. تقویت الایمان مولانا اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے. دیکھیے مولانا، یہ پہلے آپ غلط جگہ جا، آپ پہلے دیکھیے، اپنے وقت میں بات کیجیے. آپ مناظرے کے آداب جانیے. میں جس طرح جو چیز ہماری نہیں ہے میں انکار کرتا ہوں. کہیے میں لکھ کے دے دوں آپ کو، اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ چاہیں تو لکھوا لیں. آپ ہم کو لکھ کے دے دو، پہلے یہاں مجمع کے سامنے اعلان کر دو کہ قاسم نانوتوی کی کتاب نہیں ہے تحذیر الناس. آپ اعلان کر دو کہ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی کی نہیں ہے. آپ اعلان کر دو. آپ اپنے وقت میں کہیے جو کچھ کہنا ہوگا. آپ اعلان کر دو.
نہیں میں تو انکار کر رہا ہوں, انکار کی بات ہو رہی ہے, میں تو انکار کر رہا ہوں نا کہ وہ کتاب ہماری نہیں ہے. آپ بھی اعلان کر دو تو ہم بھی مان جائیں گے, پھر چلیں گے, بات دوسری ہو جائے گی. میں تو انکار کر رہا ہوں کہ صاحب وہ فہرست اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے فہرست بنائی, کس نے بنائی نام بھی نہیں ہے, اور چھاپنے کے لیے دیا رضا اکیڈمی والے کو. رضا اکیڈمی والا سنی کے جو مالک ہیں وہ سنی ضرور ہے, مگر وہ کوئی عالم مولانا ہمارا اکابر و پیشوا نہیں ہے کہ ان کی بات حجت ہو. ان کا کام ہے کتابیں چھاپنا, جیسے پریس میں کتابیں چھپتی ہیں وہ ایک پریس والے ہیں. تو ان کو کس نے دیا, کیسے چھاپا, وہ تو وہ بتا سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فہرست نہیں ہے. اگر آپ کو بھی ایسی ہے تو آپ بھی اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دو کہ وہ ہماری کتابیں نہیں ہیں, تب بات ہوگی. لیکن میں تو ٹنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فہرست نہیں ہے. اب آپ کو شبہ ہے, احتمال ہے کہ چونکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئے اس لیے اعلیٰ حضرت ہی کی ہوگی, تو شبہ کی بنیاد پر, احتمال کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا مولانا. آپ کافر کہنے کے اصول و ضوابط آپ علم کلام میں پڑھیے پہلے, اس کے بعد مناظرے کے لیے آئیے مناظرے کے تحت. مولانا مطیع الرحمان صاحب, آپ نے جن کتابوں کا نام لیا الحمدللہ وہ کتابیں ہمارے اکابر کی ہیں. آپ خلط مبحث نہ کیجئے, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی ابتدا عشق ہے, دیکھا ہے کیا, آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا. آپ نے کہا ہے, آپ لکھ کر دیجئے کہ یہ ترجمہ اور فہرست اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی نہیں. دوسرے آپ نے یہ کہا ہے کہ رضا اکیڈمی کے اندر جو ہے عالم نہیں, دونوں باتیں لکھ کر دے دیجئے, اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے شرائط کی روح سے وہ بھی لکھ کر دے دیجئے. ہاں لکھ کے دے دوں, میں نے کہا کہ میں لکھ کے دے دوں گا. یہ فہرست الحمدللہ نہیں جی جی ان سے لکھوا رہے ہیں نا, ہم لکھوا رہے ہیں ترجمہ و فہرست. ترجمے کے معنی انکار نہیں کیا ہے, فہرست کا انکار کیا ہے. آپ ترجمہ پر کافر کہہ رہے ہیں کہ فہرست پہ کافر کہہ رہے ہیں. ترجمہ اور فہرست کا الگ الگ مصنف ہے کوئی آپ کے یہاں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے اور وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. جی, دوسرا جس نے یہ فہرست بنائی ہے اس کا نام ظاہر کیجئے. وہ تو اب جو پریس والا چھاپا ہے وہ ظاہر کرے گا. تو دو باتیں آپ نے کہی ہیں, ہم بات کو جو ہے طول دینا بھی نہیں چاہتے ہیں. ایک تو فہرست جو ہے جو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کلام پاک کے ساتھ جو فہرست لگی ہوئی ہے, یہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں, اور رضا اکیڈمی کے اندر کوئی عالم نہیں. دونوں باتیں جو ہے اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر دے دے. آپ نے کہا ہے رضا اکیڈمی کا مالک عالم نہیں ہے, میں نے یہ کہا ہے. رضا اکیڈمی کا جو مالک ہے وہ کوئی ہمارے جماعت کا عالم نہیں ہے. یہ مالک نے شائع کیا ہے, تو ظاہر بات مالک ہی کی. اب مالک نے کس سے شائع کرایا, ملازمین کون عالم تھے کون نہیں تھے, وہ تو میں دیکھنے گیا تھا نا, آپ دیکھنے گئے تھے. آپ دونوں باتیں جو ہے الگ الگ لکھ کر دے دیجیے. میں لکھ کے دے دوں گا, تو لائیے نا کاغذ, یا پھر میں اس پہ سارا کاغذ پہ لکھ کے دے دوں. بولیے کس پہ لکھ کے دے صاحب. اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لکھ کر دینا ہوگا شرائط کی روح سے. وہ بھی بتا دو. ہاں نہیں, انکار تو انہوں نے کیا ہے, انکار انہوں نے کیا ہے. حضرات دیکھیے پھر گڑبڑ کا خلط مبحث. میں نے انکار کیا کہ وہ ان کی اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی, جس کی بنیاد پر آپ نے کافر کہا ہے. تو آپ ہم کو لکھ کے دیجئے گا, ہم آپ کو لکھ کے دیں گے نا. ہم لکھ کے دینے کو تیار ہے, آپ بھی لکھ کے دے دیجئے. کیا لکھ کر دیں؟ یہی کہ صاحب وہ فہرست جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے, جس کی بنیاد پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ہم بھی لکھ کے دیں گے, وہ بھی لکھ کے دیں گے. ہاں جی, ان کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے, ان کے مسلک کی طرف سے شائع ہوئی ہے, ان کے ترجمے کے ساتھ شائع ہے, ان کے مسلک کے ساتھ شائع ہے, تو کیا ان کی نہیں ہے یہ؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ہے جی, تو آپ لکھ کے دے دیجئے ہم کو, جی ہم آپ کو لکھ کے دے دیں. ٹھیک ہے, آپ لکھ کر دے دیجئے, اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کیجئے. وہ آپ بھی تو دیجئے پہلے. ٹھیک ہے, میں دے دوں گا. نہیں, آپ جو ہے مولانا, آپ نہ بولیے. ہاں وہ ان کو بتائیے, ان کو نہیں, آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے نا, آپ ان کو بتائیے. آپ ان سے کہیے, مجھ سے نہ مطالبہ کیجیے, مجھ سے. آپ سے نہیں کہہ رہے, ہم اپنے مناظر کی طرف مخاطب ہیں. جس طریقے سے مولانا طائب گیابی آپ سے مخاطب ہیں. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ ذاکر صاحب. ذرا سا وہ جو قرآن شریف چھپا ہوا ہے نا, جن کے بارے میں انہوں نے کہا دیجیے, میں دیکھ لوں اس کو, اس کے بعد میں لکھ کے دے دیتا ہوں. جی,
پہلے جو دعویٰ ہے وہ پہلے دعویٰ لکھیں گے حضرت، پہلے جو ہاں، دعویٰ ہے دعویٰ پہلے نہیں نہیں، صرف یہی دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ دیکھنے کی وہ ہے نہیں. یہی ہے مولانا، یہی ہے جہاں آپ کا ہاتھ ہے. وہی دیکھ رہا ہوں. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ کو مطالعے کے نہیں، حوالے کی صحت کے لیے دیا گیا ہے. بھائی تو میں پورا پڑھ کے دیکھوں گا نا کہ کیا لکھا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. بغیر دیکھے آپ خالی کتاب دکھا دیجیے، ایسی کتاب، یہ کتاب ہے. کتاب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے نا کتاب کو پڑھ کے کہ جس آپ لگا رہے ہیں حکم کیا ہے. وہ دیکھ رہا ہوں شروع میں کہ اس میں کچھ ہو. موبائل بند کیجیے بھائی. حضرات دیکھیے ایک چیز، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو میں نے کہا ہے وہ میں لکھ کے دے رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یہ قرآن شریف ہے، یہ نیچے اس کا ترجمہ ہے. اور یہ حاشیہ ہے، حاشیہ بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. حاشیہ ہے کن کا؟ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا. تو ترجمہ اگرچہ اعلیٰ حضرت کا ہے مگر اسی کے ساتھ وہ حاشیہ چھپا ہے، حاشیہ دوسرے کا ہے. اور پھر جب قرآن شریف کا ترجمہ حاشیہ ختم ہو گیا تو یہاں سے ایک مضمون شروع کر رہے ہیں چھاپنے والے یہاں سے، اور مضمون کے لکھنے والے ہیں عالی جناب ملک شیر محمد خان، آوان آف کالا باغ، پاکستان کوئی صاحب ہے. یہ اس کا فوٹو لے کے چھاپا ہے. تو لکھنے والے یہ ہیں، یہاں سے ادھر، یہاں سے ادھر یہ لکھنے والے ہیں. اور یہ دکھا رہے ہیں یہاں سے ادھر ہی، میں ترجمے میں نہیں دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں دھاندلی، اس میں صاف لکھا ہوا ہے عالی جناب ملک محمد شیر محمد خان، آوان آف کالا باغ، پاکستان. کوئی مولانا بھی نہیں، کوئی مولوی بھی نہیں، کوئی حضرت حضور بھی نہیں. ہم جانتے، وہی تو کہہ رہے ہیں، ہم جانتے نہیں ان کو. عالی جناب ملک شیر محمد خان، ان کا یہ اضافہ کردہ ہے. اب یہ پریس والے نے، جو رضا اکیڈمی والے نے چھاپا، ان سے کیسے لیا، کیوں چھاپا، اب تو یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. اور وہ میں نے کہا ہے کہ صاحب مالک، یہ رضا اکیڈمی کے مالک کوئی ہمارے بزرگ، کوئی ہمارے اکابر، کوئی ہمارے ذمہ دار عالم نہیں ہیں کہ ان کی بات حجت ہمارے لیے ہو جائے. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے محاسن کنز الایمان، عالی جناب ملک شیر محمد خان، آوان آف کالا باغ، پاکستان. اس کے یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے محاسن کنز الایمان، عالی جناب ملک شیر محمد خان، آوان آف کالا باغ، پاکستان. یہ ان کا مضمون ہے، یہ فہرست ان کی بنوائی ہوگی. تو ان کی فہرست کو لے کر جبکہ نام دیا ہوا ہے اعلیٰ حضرت پر الزام دینا، یہ آپ تمام حضرات کی موجودگی میں، یہ بتائیے آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مرادف ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں مناظرہ گاہ میں آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے. آپ حضرات دیکھنا چاہیں آپ حضرات بھی دیکھ لیجیے، اس کو قرآن شریف کو لے جا کے دیکھیے. یہ دیکھیے، یہ ان کی دھاندلی ہے. میں نے جو بات کہی ہے میں تو وہ لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے یہ دھاندلی کی ہے. ان کی یہ دھاندلی دیکھ کے چوری پکڑی ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں آپ پہلے لکھ کے دیجیے، اس کے بعد بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے، آپ بھی لکھیے تحریر، ہم بھی لکھیں گے تحریر، لکھ رہے ہیں.
یہ لکھ کے دیں گے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ لکھ کے دیں گے. یہ فہرست مضامین جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہی کی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا چونکہ وہاں سے اس طرف ہے تو ان کی ہے یا پھر کسی اور کی ہوگی. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے. میں دیکھنے نہیں گیا تھا, انہوں نے لکھی ہے. یہاں سے ان کا الگ ہے مضمون, تو ظاہر بات اس مضمون کے بعد ان کا آپ ہوگا. کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اب بالکل جی آنکھوں میں آپ تو جو ہے اس پر جو حکم شرع ہوتا ہے وہ لکھیے, اور یہ لکھیے جس کس کی ہے وہ لکھ کر دیجئے. میں انکار کر رہا ہوں, میں انکار کی بات لکھ کے دوں گا. کیا, اور اس پر جو حکم کس کی ہے وہ بھی لکھ کر دیجئے. کس کی ہے تو وہ تو آپ بتائیں گے, کس کی وہ تو آپ بتا رہے ہیں. نہیں, ہم تو انکار لکھ رہے ہیں, انکار لکھ کے دیں گے. ہم نے بتا دیا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان. پہلے آپ اپنی تحریر تیار کیجئے, میں تیار کرتا ہوں, اس کے بعد پھر بات ہوگی. وہ ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. حکم کفر ہے. ملک, کیا نام ہے ملک؟ ہاں متعلم ملک کیا ہے؟ ملک رکیے 2 منٹ بھائی. ملک کیا ملک؟ شیر محمد خان آوان آپ کا نواب پاکستان. مضمون کیا, مضمون کا نام عنوان کیا ہے؟ وہ بات کی بات ہے. یہ ادھر لائیے. یہ ان کی دو حوالے فضات یونین مل گئے کافر نہ کہنے کے, اور ایک اس میں مل گیا اور وہ فتاوی دارالعلوم دیوبند.
मुसलमान मान के काफिर, वो मैं लग रखा हूँ। अब लम्बी कतई अरे भाई, अब तो समझ। अच्छा, वो क्या है वो उसमें फहरिस्त में क्या लिखा है? फहरिस्त में समझने दीजिए भाई को। मैं समझ गया, अब मुझे मंगा लेने दीजिए, अभी एक बार और देख लेने दीजिए। एक तरफ से मैं कैसे रहा, मैं भूल जाऊँगा। ये देख लीजिए पहले ये कौन सा मतबूआ है। जी मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब जी लिख लिया होगा? हाँ, आपने भी लिख लिया होगा। जी जी जी, तो आप हमको दीजिए। हाँ पहले पढ़ के, जी पहले दोनों पढ़ के सुना दें। आप मुझे पढ़ के सुनाइए, मैं आपके पढ़ के सुना दूं कि क्या लिखा है आपने, मैंने क्या लिखा है, तब न होगी बात। मैं पढ़ूं जी ताकि साहब इस पर तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। आप दोनों जिम्मेदार ज़्यादा हैं, आप और क्या हाजी साहब का नाम? हाजी इकबाल साहब। हाँ मैंने जो बात कही वो मैंने लिखी है। तर्जमे आला हजरत शाये करदा रज़ा एकेडमी बम्बई के आखिर में मलिक शेर मोहम्मद ख़ान आवान ऑफ कालाबाग पाकिस्तान के मजमून महासिने कंजुल ईमान के बाद एक फहरिस्त छपी है। वो यकीनन आला हजरत की नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मलिक शेर मोहम्मद ही की हो या उन्होंने किसी और से लिखवाई हो। रज़ा एकेडमी बम्बई के मालिक जिन्होंने तर्जमा के साथ ये फहरिस्त शाये कराई, वो हमारी जमात के कोई ज़िम्मेदार आलिम नहीं कि उनका शाये कर देना हमारे लिए हुज्जत हो जाए। दलील, हुज्जत माने दलील, हमारे दलील हो जाए, वो कोई हमारे ज़िम्मेदार आलिम नहीं। ये मैंने लिख के दिया। अब वो क्या लिख के दे रहे हैं ज़रा सुन लें। एक बात नहीं आई। हाँ। तर्जुमा तो जो है ये आला हजरत का ही। तो मैंने लिखा तर्जमे आला हजरत। तर्जमे आला हजरत का मतलब ही वो आलात का तर्जमा। तर्जमे आला हजरत ये लफ्ज़ मैंने लिख दिया है, उसका माना है कि आलात का तर्जमा। नहीं, तफसीर तो दूसरे ने की है, वो जो फहरिस्त बनाई है इंडेक्स बनाते हैं ना। भाई जाकिर इंडेक्स। आपने ये लिख दिया, हाँ आप सुना। हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि जिसने भी लिखा है, हम आप ही की बात मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपके आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी का नहीं है, ये फहरिस्त किसी दूसरे ने लिखा है। लेकिन ये बताइए कि इससे अंबिया और औलिया की तौहीन लाजिम आती है या नहीं, और ऐसा लिखने वाला कहने वाला काफिर है या नहीं, उस पर जो है आप हुक्म जाहिर कीजिए, वो काफिर है या नहीं। ठीक, हम कर देंगे। आप पहले हमको सुनाइए, अब क्या आपने क्या लिखा है। किससे सुनेंगे भाई? मुफ्ती साहब पहले आप अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए, हम आपको देंगे, आप हमें। नहीं, आप पहले हमें सुना दीजिए। हम सुना, अभी तो आपका भी अधूरा है। हमने सुना, अधूरा ही सुनाया, आप सुना दीजिए अधूरा आपके बकौल। हमारे सदर से कहिए जो कहना हो आपको। कौल आपके ये फहरिस्त आला हजरत की नहीं है, न बनाई हुई है।
किसी दूसरे ने लिखी है और मुद्दतों से ये छपी चली आ रही है। उलमाए बरेली ने इसको बर्दाश्त कैसे किया जबकि उसमें जुमला तौहीन का मौजूद है। इससे पहले जो पहला तर्जुमा कुरान छपा हुआ है जो मुरादाबाद से छपा है सदरुल्लाह फाजिल के ज़माने में, उसके अंदर ये फहरिस्त नहीं है। और अब ये बाद में ये लोगों ने फहरिस्त शाया की है। उसका जवाब हमारा मुनाजिर देगा कि वो उसमें तौहीन है कि नहीं है, बर्दाश्त किया है कि नहीं किया है, हमने क्या क्या बर्दाश्त किया, आपने क्या क्या बर्दाश्त किया, ये तो मुनाजिर की दोनों की गुफ्तगू के बाद साबित होगा। अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे बर्दाश्त किया। हाँ, बहैसियत सदर आप जो पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। आप अपनी ये आप नहीं पूछेंगे, मुनाजिर पूछेगा। आप आपकी देखिए की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं तो नहीं पूछ जैसे आप सकते। सदर हैं उसी तरह मैं सदर हूँ। नहीं तो मैंने नहीं पूछा, पूछना जो है ये मुनाजिर आपस में पूछेंगे। सदर जो बेकायदगी होगी उस पर वो कंट्रोल करने के लिए मुकर्रर किया गया है। सदर इसलिए नहीं है कि आप मुनाजिर बन करके हमसे पूछें, नहीं, ये उसूल मुनाजरा के खिलाफ है। उसूल मुनाजरा की बात नहीं है, सदर की बात है। नहीं, सदर जो है बेकायदगी को कंट्रोल करने के लिए, बस इतनी सी बात है। वो पूछ सकते हैं मुनाजिर से। अभी तौहीन है कि नहीं जो आप पूछ रहे हैं, इसको बाद में साबित करेंगे। अभी तो जवाब देंगे कि ये तौहीन है कि नहीं है। वो हजरत ये वाला ये कुरान शरीफ पर इस तरह हाथ ना रखें। कुरान शरीफ, हाँ ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब के तर्जमे के साथ फ़हरिस्त उन्वानात जिसमें अक़ाइद व मसाइल के उन्वानात भी छपे हुए हैं। चूँकि फ़हरिस्त उन्वानात के मुसन्निफ़ का नाम दूसरा नहीं है, इसलिए ज़ाहिरी है कि वो भी मौलाना अहमद रज़ा ज़ाहिर यही है कि वो भी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब ही की है। और इसलिए फ़हरिस्त और उन्वानात की रोशनी में अम्बिया और औलिया को शैतान करार देने या शैतान को अम्बिया और औलिया में शामिल करने की वजह से खान साहब काफिर है, क्योंकि नबी की तौहीन करने वाला बिल-इत्तिफाक काफिर है। ये हमने लिखा है। ये जो वो छपा हुआ है कुरान करीम जी, वो कहाँ का छपा हुआ, उसका हवाला तो दीजिए। उसके बारे में ना हुक्म लगा रहे हैं आप। समझ रहा हूँ। लंबाई की फहरिस्त ये क्या वो सब भी कहूँगा। मुराद है जी।